بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی، ہماری یہ بات چل رہی تھی، ذرا دیکھیے کہ اما غسل میت، نیت کی بات چل رہی تھی نا، کہ جو ہم نے کہا تھا کہ نیت کیا ہوتی ہے اس میں سے، اور لا ثواب الا بالنیت سے مراد کیا ہے، دنیاوی مراد ہے، اخروی مراد ہے، کیا مراد لی جائے گی۔ تو اب اسی کے اوپر وہ بتانے لگے ہیں آپ کو کہ دیکھو یہ جو ہے نا غسل میت، اصل میں اشکال یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے کہ جناب آپ کہتے ہو کہ جناب عام جو ہم غسل کرتے ہیں اس کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ جب نیت کرنا شرط نہیں ہے تو جب آپ میت کو غسل دے رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ آپ کیوں کہتے ہو کہ جناب میت کو غسل دینے کے اندر نیت کرنی چاہیے؟ تو وہاں پہ آپ یہ کیوں قید لگا رہے ہو؟ تو اسی کا جواب دیا تھا کہ جناب اما غسل المیت فقال لا تشترط لصحت الصلاۃ علیہ، وہ نماز کے درست ہونے کے لیے اس کو شرط نہیں لگایا گیا تھا اس میں سے، ہاں، و تحصیل طہارتی، اور ایسی طہارت کے حاصل ہونے کے لیے، وانما یہ شرط لاسقاط الفرض، یہ تو شرط لگائی گئی تھی کہ یہ ساقط ہو جائے، کس سے؟ یہ شرط لاسقاط الفرض، کہ فرض ساقط ہو جائے، عن ذمۃ المکلفین، مکلفین کے ذمے سے فرض کیا ہو جائے؟ ساقط ہو جائے۔ یہ اس لیے شرط لگائی گئی تھی، مکلفین کے ذمے سے شرط جو ہے وہ جو اس طرح یہ ساقط ہو جائے۔ اس میں سے دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے میت کا طہارت حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا، میت اگر پانی میں ڈوب گئی تو کیا ہو گیا، یا پانی اس پہ گر گیا، بارش ہو گئی، کچھ اور سارے جسم میں پانی پہنچ گیا، میت طاہر تو ہو گئی ہے، پاک تو ہو گئی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے تحصیل طہارت، جو کہ کس کے ذمے تھا؟ مکلفین کے ذمے تھا، کہ اس مکلفین کے ذمے کیا تھا؟ یہ واجب تھا کہ وہ ان کو جو ہے نا غسل دیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ذمہ ساقط نہیں ہو رہا، یہ تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ایسا کوئی بندوبست ہو گیا کہ میت کیا ہو گیا، اس کا جسم پاک ہو گیا، لیکن مکلفین کا ذمہ تو ساقط نہیں ہوا نا، وہ تو ان کے ذمے تھا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو انما یہ شرط لاسقاط الفرض، یہ فرض کو ساقط کرنے کے لیے ضروری تھا نیت کرنا، جو غسل دینے والے ہوں گے ان میں سے کوئی ایک بندہ نیت کر لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میت کو جو ہمارے ذمے جو واجب ہے ہم اس کو ساقط کر رہے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے نا غسل دینا، تو جو فرض کفایہ ہے اس کو ہم لاسقاط الفرض عن ذمۃ المکلفین، وہ تفرع علیہ، کہتے ہیں اسی کے اوپر نا، اب جب آپ نے یہ بات کیا تو اس سے کچھ مسئلے متفرع ہوں گے، مسئلے نکلیں گے، وہ کیا نکلیں گے؟ وہ یہ نکلے گا کہ ان الغریق یغسل ثلاثا فی قول ابی یوسف، غریق جو پانی میں ڈوب جاتا ہے نا، بندہ پانی کے اندر ڈوب گیا، لوگ پانی میں گر جاتے ہیں نا، تو ڈوب گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ 3 مرتبہ غسل دیا جائے گا، فی قول ابی یوسف، ابو یوسف کے قول کے اندر 3 مرتبہ اس کے کہتے ہیں 3 مرتبہ کرو، پانی میں اس کو ڈبو دو بس 3 دفعہ اس کا، تاکہ یہ ہو جائے گا۔ وفی روایت محمد انه اذا ان نوا عند الاخراج من الماء يغسل مرتين، کہ اگر پانی سے نکالتے وقت نا اس کو اگر نکال لیا تھا، اس کو پانی سے نکالتے وقت نیت کر لی تھی، تو 1 مرتبہ تو کہتے ہیں وہ پانی میں تھا تو اس وقت وہ نیت آ گئی، 2 مرتبہ اور پانی اس پہ بہا دو، 3 دفعہ ہو جائے گا، تاکہ مسئلہ کیا ہو جائے، یہ جو ہے نا اس میں سے 2 مرتبہ اور سنت بھی ادا ہو جائے گی، کہ 3 مرتبہ کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، یہ امام محمد کا قول ہے۔ اچھا، وَإِلَّمْ يَنْوِي، اور اگر اس کو نکالتے وقت نیت نہیں کی تھی، جو پانی سے جس کو نکال رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس میں سے فسلاسن، تو 3 مرتبہ پھر اس کو دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اس کو 3 مرتبہ وہ ان ہو، اور ایک قول ان کا یہ بھی آتا ہے کہ یغسل مرتن واحدہ، کہ 1 مرتبہ ہی کیا دیا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، بس وانو یغسل مرتن واحدہ کما فی فتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر کے اندر آتا ہے، فتح القدیر کے اندر، ٹھیک ہے نا، آتا ہے کہ جی اس میں سے بس 1 ہی مرتبہ اس کو غسل دے دو، تو یہی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اور یہ آ گیا جی، اور اما فی العبادات کلھا، اچھا جی، اب آگے اما فی العبادات کلھا، کہتے ہیں اچھا جی باقی جو عبادات ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، نیت کا کیا اعتبار کرتے ہو؟ کہتے ہیں فہی شرط صحتها الا الاسلام، تو عبادت کے لیے ہم نے پڑھ لیا تھا نا، عبادت 2 قسم کے اوپر ہوتی ہیں کہ جی اس میں سے، تو عبادات کے اندر جو ہوگا
عبادات جو ہیں، مقصودی جو عبادات ہیں، وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ فہیہ شرط، تو صحت، تو شرط صحت یا الا الاسلام، تو اس کے درست ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ جو ہے نا وہ عبادت کے درست ہونے کے لیے شرط ہے سوائے اسلام کے، ٹھیک ہے نا، سوائے اسلام کے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو اس میں سے آگے کہ جناب یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ سوائے اسلام کے، اسلام اب کیا کس طریقے سے وہ کیا جائے گا؟ مفتہ بھی کال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مرتبہ بھی آپ غسل دے دیں گے نا میت کو، میت اگر ڈوبا ہوا تھا تو آپ کیا کر دو اس کو، بس اس کو ایک مرتبہ آپ پانی میں ڈبو دیں۔ مفتی جوائد صاحب نے اس میں بھی لکھا ہے، تسیلی بہتی زیور میں بھی دیکھیں گے، حضرت نے لکھا ہے وہاں پر کہ جب میت کو آپ نکال رہے ہو اس میں سے جو پانی میں ڈوب گیا تھا، تو اس کو ایک مرتبہ کیا کرو، نیچے پانی میں سر نیچے کرو، نیت کر لو کہ ہم اس کو غسل کی نیت کر لو، اور بس اس کا غسل ہو گیا، اس کو آپ صرف کفن دفن دے کر کفن وغیرہ کریں اور دفنا دیں اس کو، جنازہ پڑھ کے دفنا دیں اس کو، تو ایک مرتبہ سے بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ مفتی وائس صاحب نے بھی اس میں لکھا ہوا ہے تفصیلی کیا نام مسائل بہتی زیور کے اندر جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب کہتے ہیں تمام عبادات میں کیا ہوتی ہے؟ نیت شرط ہوتی ہے سوائے اسلام کے، کیا مطلب اسلام کے لیے جو ہے، اسلام کے لیے کیا نیت شرط نہیں ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَصِحُ بِدُونِهَا، اسلام کی، اسلام بندہ مسلمان ہو سکتا ہے کیسے؟ بدونیا، بغیر نیت کے بھی، یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ نیت کرے ہی نہ تب بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہاں جی فَإِنَّهُ يَسِعُ، کہ جی کہ جی وہ فَإِنَّهُ يَسِعُ بِدُونِهَا بدلیل قولین۔ اچھا اب اس کی دلیل فقہا کی، وہ دلیل اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جب بھی دعویٰ کیا ہے تو اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، کہتے ہیں بدلیل قولہم، فقہا نے ان کا قول ان کے کیا ہے وہ دیکھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسلام المکرہ صحیح، کہ مکرہ جو ہوتا ہے اس کا اسلام کیا ہے؟ صحیح ہے، ان اسلام المکرہ صحیح، کہ مکرہ کا اسلام کیا ہے؟ صحیح ہے، مکرہ جس کو مجبور کیا گیا، کسی نے جا کے اس کو سر پہ رکھی، پستول رکھی اور کہا کہ بھئی مسلمان ہو جا ورنہ میں ابھی تو یہ کرتا ہوں گولی سے اڑا دوں۔ ٹھیک، تو اب بات چل رہی ہے کہ جی فاہیہ شرط صحت الا الاسلام، نیت جو ہے نا تمام عبادات میں شرط ہے سوائے کس کے؟ اسلام کے۔ اسلام میں کیوں جو ہے اسلام کے اندر کیا مطلب نیت شرط نہیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَصِحُ بِدُونِهَا، اس لیے کہ اسلام درست ہوتا ہے بغیر نیت کے بھی درست ہوتا ہے، بدلیل قول فقہا کا قول، ان کی جو ہے نا ان کے قول کی دلیل جو ہے نا وہ یہ کیا ہے؟ ان اسلام المکرہ صحیح، مکرہ کا اسلام کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے پستول رکھا اور اس کو کہا کہ جناب چل کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مسلمان ہو گیا ہے، کیا مطلب مسلمان کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا؟ دیکھو بھائی دو قسم کے وہ ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، شاید اس کو سمجھنا ہے ذرا آپ لوگوں نے، ایک ہوتا ہے دنیاوی احکام کے اعتبار سے مسلمان ہونا، اور ایک ہوتا ہے اخروی اعتبار سے مسلمان ہونا، ٹھیک ہے نا۔ دنیاوی اعتبار سے اسلام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک آدمی آپ کے سامنے کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اسلام کے خلاف کوئی ظاہری کوئی اعمال ایسے نہیں کرتا جو اسلام سے کیا متصادم ہو، تو آپ کیا پتہ ہے اس کو کیا سمجھو گے؟ آپ اس کو مسلمان سمجھو گے۔ اگر وہ ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اسلام سے متصادم ہے تو ظاہری اس میں سے اگرچہ جو ہے، اور ایک صحابی آپ نے پڑھا بھی ہوگا حدیث میں بھی جو آتا ہے، ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک جو تھے صحابی نے جا کے اس کو جو تھا کافر کے اس پہ رکھے تو اس کو مارنے لگے، جو ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اس کو جو ہے نا مار دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس نے تو میرے ڈر کی وجہ سے کیا کیا تھا، میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، تو اس نے فرمایا کیا تم اس کو دل چیرا تھا؟ جب اس نے تیرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا اب کیا ہو گیا؟ اب ظاہری بات ہے تیرے اوپر کیا لگ گئے ہیں احکام، اس کے اوپر وہ لگ رہے تھے، دنیاوی اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے بندہ، اس کے اوپر وہ احکام لگیں گے دنیاوی، اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے مسلمان ہوں گے ہم لوگ بھی اور کتنے نہیں ہوں گے، لیکن وہ اخروی ہے اس میں سے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کیا کرو گے؟ ظاہر کا اعتبار کرو گے، تو مکرہ کا اسلام کیا ہے؟ صحیح ہے، نیت تو اس سے کوئی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔
لیکن کیا ہوا تھا اس میں سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ولا یکون مسلمن بجن اسلام ہے. اچھا جی ہاں، کافر جو ہوتا ہے ولا یکون مسلمن بمجن اسلام، اگر ایک کافر ہے اور وہ صرف اسلام کی نیت کر لیتا ہے کہ چلو جی مسلمان ہونے کی نیت کر لیتے ہیں، لیکن وہ کیا نہیں کرتا، کلمہ نہیں پڑھتا، کچھ ایسا کام نہیں کرتا اسلام کے مطابق کا، کوئی عمل نہیں کرتا، تو اس خالی نیت کرنے سے بندہ کیا نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. ولا یکون مسلمن بن اسلام ہے بخلاف الکفر، بخلاف کفر کے، کما سنبین فی بحث طرق، جیسا کہ ہم طرق کے اندر یہ بحث کریں گے کہ جناب اگر کفر کیا کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، کفر کی کیا کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تو تب کیا ہو جائے گا، بخلاف الکفر، خالی نیت ہی کی ہے تو تب بھی وہ اس کو کفر کے احکام لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے سمجھیے بات کو. تو اس میں سے آ گیا کہ جناب ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے بخلاف الکفر ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے بخلاف، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ہم تروک کی بحث میں اس کو قاعدے کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے جا کے کہ جناب خالی کفر کی نیت کرنے سے بھی جو ہے بخلاف الکفر کانسٹنٹ فی بحث تروک کے، تروک کی بحث جو ہے اس میں سے وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خالی کفر کی نیت بھی کر لے گا اور تو اس میں سے کوئی عمل اب اس نے نہیں بھی کیا تب بھی اس پہ کفر کے احکام لگ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں جناب. عمل کفر یہ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اس کے اوپر نا ایک اور چیز دیکھو کہ ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا. چلیے اما الکفر فتشترط له نیت لقولہم، کہتے ہیں کہ جناب کفر جو ہوتا ہے اس کے لیے نیت کرنا کیا ہوتی ہے، فتشترط له نیت لقولہم، نیت کرنا شرط ہے، قولہم ان کفر المکرہ غیر صحیح، کہ مکرہ کا جو کفر ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا. ایک آدمی کو آگے کسی نے پستول رکھ دی اور کہا کہ چل کل کلمہ کفر بول، کلمہ کفر بول، تو وہ کلمہ کفر اگر بول دے گا اور اس کے دل کے اندر نیت نہیں ہے کفر کی، تو کافر نہیں ہوگا، مسلمان کا مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا، مکرہ کی آپ نے پڑھے ہوئے نا کہ مکرہ جو ہے، مکرہ کے اندر جو ہے ایک آدمی ہے اس کو مجبور کیا گیا کہ کلمہ کفر کہہ دے زبان سے، تو اگر وہ کلمہ کفر کہہ دیتا، اس کو پتہ کہ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، کافر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ام الکفر فتشترط، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے فتشترط لو نیت ہو، تو کہتے ہیں اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے نیت کرنا کیا ہوگا، شرط ہوگا. لقولہم، ان کے اس قول ان کفر المکرہ، کہ مکرہ کا جو کفر ہے وہ کیا ہے، غیر صحیح، وہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی کفر نہیں، اس میں سے وہ نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، مسلمان کا مسلمان ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے مسلمان، تو یہ پیچھے جو بخلاف الکفر لے کر آئے تھے نا، وہ اسی سے یہ بات بھی نکل رہی تھی، کیونکہ بخلاف الکفر کے اندر کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اگر آپ نیت کر لو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے، اور اگر آپ نیت نہیں کرو گے تو آپ کافر نہیں ہوگے. ٹھیک ہے نا، کفر نیت کرو گے تو کافر، نیت نہیں کرو گے تو کافر نہیں ہوگے. اسی اس میں سے جو ہے نا یہ پیچھے یہ بخلاف الکفر سے. اما قولہم، اچھا اب اس پہ نا ایک اشکال ہوتا ہے بچوں، اشکال یہ ہوتا ہے کہ اچھا نیت کرنا اتنی ضرورت ہے، تو ہم تو سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ اگر مذاق مذاق میں بھی کوئی بندہ کلمہ کفر بول دے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. بیتی زیور میں آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر کلمہ کفر کی جو مثالیں دی ہوئی ہیں وہاں پر کہتے ہیں کہ جناب علی اگر ایک آدمی جو ہے نا وہ یوں کہہ دیتا ہے کہ جی، ایک کسی نے کہا کہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈرتا نہیں ہے یا ڈرتی نہیں ہے، کہتے نہیں ڈرتی، تو کیا ہو جائے گا، کفر ہو جائے، کافر کفر ہو جائے گا. اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں ڈرتی، مذاق مذاق میں کہہ دیا. ٹھیک ہے نا،
کسی نے مذاق مذاق میں یوں کہہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ کیا ہو گیا، عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گیا، اسی مذاق میں، تو یہ کیا ہے، اس کے لیے کہا جائے گا دوبارہ سے کیا کرو، آپ کلمہ پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہے نا اس میں سے اب آ گیا جناب علی، کہتے ہیں کہ جی اما قولہم انہ اذا تکلم کلمۃ الکفر، اگر وہ کیا کہتے ہیں، کلمہ کفر کہہ دے، حاضلا، مذاق مذاق میں، مذاق مذاق میں کلمہ کفر کہہ دے، کہتے ہیں کہ جناب علی یکفر، تو جناب علی وہ تو کیا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی، نیت تو آئی نہیں ہے، مذاق میں اس نے کہہ دیا، تو آپ نے کیسے وہ کر دیا، اس میں سے کفر کا کہہ دیا؟ نے کہا کہ ہاں وہ کافر ہو گیا۔ کہتے ہیں انما ہوا بیتبار ان اینہ کفرن، او بھائی اس وجہ سے نہیں کہ نیت کی یہاں پہ قید نہیں لگانی ہے، اچھا یہ بات سمجھنا، اچھا یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں، نیت کی شرط نہیں لگائی ہے کہ نیت کی وجہ سے کفر ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، یہ عین مذاق کا کلمہ کہنا ہی، ٹھیک ہے نا، عین مذاق کا کلمہ کہنا ہی اصل میں کیا تھا، کفر تھا، چاہے اس میں نیت ہو یا نہ ہو، مسئلہ یہ تھا دین اسلام کے اندر مذاق کا، اس طرح کا مذاق کرنا ہی کیا تھا، کفر تھا، اس میں نیت ہو یا نہ ہو، نیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو اس عین اس فعل کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی یہ کیوں کر رہے ہیں، کما علم فی الاصول من بحث الحزل، جیسا کہ حزل کی بحث کے اندر یہ بات آتی ہے، اصل اس میں نا ایک اور وہاں پہ انہوں نے یہ بھی بات کی تھی، انہوں نے اسے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ دین کا استخفاف ہے، دین کی باتوں کو مذاق سمجھتا ہے، دین کی باتوں کو کوئی سیریسنس لیتا ہی نہیں ہے، ان کو وہ سمجھتا ہے یہ تو ویسے کیا ہیں، ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہیں بس، نعوذ باللہ اس طرح کی، اس وجہ سے اس پہ آپ کیا لگاتے ہو، کفر کا وہ لگاتے تھے، کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو استخفاف بالدین، اس کو کہتے ہیں استخفاف بالدین، دین کو کیا کرنا، دین کو ہلکا سمجھنا، تو دین کو ہلکا سمجھنے کی بنیاد پہ اس پہ کیا لگایا جا رہا ہے، کفر کی وہ لگائی جا رہی ہے، اچھا اس کے اوپر اس وجہ سے نہیں وہ کیا جا رہا کہ اس نے نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، دین کے استخفاف کی وجہ سے، کہ دین کو کیا کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کفر کی ہم حکم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ جائے گا کہ جی کما اچھا یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے، اچھا جی ٹھیک ہے نا، اب آج چلتے ہیں جی، اب ایک اور چیز آ گئی، فلا تصح صلاۃ مطلقاً ولو صلاۃ جنازہ، اب آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گے، نماز تو کوئی نماز بھی تمہاری نیت کے بغیر درست ہوگی ہی نہیں، کوئی بھی نماز، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نماز تم پڑھ رہے ہو، یہاں تک کہ اگر تم فلو صلاۃ جنازہ، اگر سے تم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہو تب بھی وہ نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، فلا صلاۃ مطلقاً ولو صلاۃ جنازہ الا بہا فرضاً، الا بہا، مگر نیت کے ساتھ، اب اس کی مثالیں دیں گے، فرضاً او واجباً او سنتاً او نفلاً، فاذا نوقت لا یخرجن الا بمناسب، ہاں اچھا نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، میں نماز میں نے تو دل ہی دل میں کیا کر لی، اس نے نیت کر لی کہ جی، آپ نے وہ پڑھا ہوگا، یہ ایک غیر مقلد جو ہے ان پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، حنفیہ کے اوپر بھی ایک مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، یہ فرضی ایک وہ بنائے جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ نماز سے نکلنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا کیا ہے، فرض ہے، اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا فرض ہے، اور لفظ سلام کے ساتھ نکلنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اپنے اختیار سے نکلنا کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور لفظ سلام کے ساتھ نکلنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو حنفی فقہا نے ایک مثال ذکر کی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے، انہوں نے، میں نے آپ کو اس دن ہم نے پڑھا بھی تھا کہ نا حنفیہ بہت سے آگے کرتے تفریحات بیان کرتے ہیں، اس میں سے لازمی نہیں کہ وہ پیش آئیں یا نہ پیش آئیں، لیکن کوئی بندہ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے اپنا وضو کیا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اس وقت جو ہے ایسے اتنا زور لگاتا ہے کہ ہوا خارج ہوتی ہے، جان بوجھ کے وضو توڑ دیتا ہے، اور نیت کیا تھی اس کی، نماز سے نکلنے کی نیت تھی، تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، ہاں واجب رہ گیا، تو اس کیا کرے گا، سجدہ صاحب کا دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کو مطلب واجب رہ گیا اس کو، تو یہ دوبارہ کیا کرے گا، واجب الادا ہوگی نماز جو ہے، واجب، لیکن فرض ادا ہو گیا اس کا، واجب الادا ہے،
فرض ادا ہو گیا اس کے ذمے سے، فرض ساقط ہو گیا لیکن بہت کمزور وہ ہوا ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ نہیں بتایا تھا. یہ تو غیر مقلدین سے بڑے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو حنفیہ کی کتابوں میں کیسی باتیں ذکر کی جاتی ہیں. بھائی حنفیہ نے اگر اس کو کوئی وہ دیا تو یہ تو نہیں، حنفیہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم یہ کام شروع کر دو، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو کیا کی ہے، ایک اس کی ایک سچویشن کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کر لیتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا. انہوں نے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں، وہ بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک آدمی نے جو نماز سے نکلنا فرض تھا تو اگر نماز کے اندر ہی وہ کیا کر لیتا ہے، اذا نوا قطعها، نماز سے قطع کرنے کی نیت کر لیتا ہے، لا یخرج عنها الا بمناف، تو وہ نماز سے باہر نہیں نکلے گا ہاں اگر نماز کے منافی کوئی فیل کر لے گا، جان بوجھ کے اس نے کھانا کھا لیا، جان بوجھ کے کسی سے بات کر لی، تو اب نماز سے کیا ہوگا، وہ خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ولو نول انتقال عنها الى غیرہ، اور اگر اس نے کیا کہ ایک نماز سے دوسری طرف منتقل ہونے کی نیت کی، اس میں سے اسی کے اندر نیت کر لی، ٹھیک ہے نا، دل میں. فإن كان سانت غیر الاولى، تو اگر کہتے ہیں کہ جناب ثانیہ جو تھی، فإن كانت ثانیہ، اگر وہ غیر اولا تھی، ٹھیک ہے نا، تو نماز وہ تو ٹوٹ جاتی ہے نا. جو اگر ہوا خارج ہو رہی ہے اور اس میں سے کیا ہو گیا، پھر اس میں سے بھی بعض ایک وہ کرتے ہیں کہ جناب علی اگر اذا قلت هذا او فعلت هذا فقط تمت صلاۃ، کی آپ نے لفظ پڑھا ہوگا عبداللہ بن مسعود کی جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اس میں سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھے. اگر ایک آدمی بنا تشہد کے اندر بیٹھا ہو تو اس کا وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے نماز پڑھے گا، پھر دوبارہ سے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ اب کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے نماز ہی میں نیت کی ایک جگہ سے منتقل ہونے کی دوسری طرف، فائن کاند ثانیہ غیر الاولا، ٹھیک ہے نا. اگر تو کیا تھا، تو سوال آپ کا یہ تھا کہ جناب اگر ایک آدمی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کیا ہو گیا، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، تو کیا کریں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دوبارہ سے کیا کرے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے جو ہے تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا، یہ اس میں سے نکل جائے گا. اب کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر ہی وہ کیا کر لے، ایک نماز سے دوسری نماز کے اندر منتقل ہونے کی نیت کرتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے اندر منتقل ہونے کی نیت کرتا ہے. اب یہ ایک اور ایک مسئلہ ہے کہ جناب اس میں سے وَإِن نَوَا وَلَوْ نَوَا الْإِنْتِقَالَ عَنْهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا، کہ اگر اس نے جو ہے نا یہ ایک نماز سے دوسری کی طرف منتقل ہونے کی نیت کر لی، تو پھر یہ دیکھو گے کہ کہتے ہیں فَإِن كَانَ ثَانِيَ غَيْرَ الْأُولَىٰ، اور دوسری نماز پہلی نماز کی غیر ہو، دوسری نماز کیا ہو، پہلی نماز کی غیر ہو. وہ شرع بالتکبیر، اور اس نے کیا کیا تھا، اس کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا تھا، اللہ اکبر کے ساتھ اس کو، ٹھیک ہے نا، شروع کیا تھا. وہ شرع بالتکبیر سارا منتقلا و الا فلا، تو وہ کیا شمار ہوگا کہ وہ منتقل ہونے والا شمار ہو جائے گا، ورنہ نہیں شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کو سمجھنا، اگر ایک آدمی ایک نماز سے دوسری نماز طرف منتقل ہونے کا ارادہ کرے، ظہر کی نماز شروع کی اور عصر کی نماز کی نیت سے عصر کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہے، ظہر پڑھ رہا تھا آخری ٹائم کے اوپر وہ تھی، تو اب کیا ہوا، ظہر کی نیت کی اس نے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ بھئی میں کس کی طرف چلا جاؤں، عصر کی طرف چلا جاؤں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو محض نیت کرنے سے عصر کی نماز کی طرف منتقل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، منتقل نہیں ہوگا جب تک اس ظہر کی نماز کو ختم کر کے عصر کی نماز اللہ اکبر کے ساتھ کیا نہ کرے، ان تک بھی تحریمہ سے شروع نہ کر دے. سمجھ آئیے بات کی. جب کہ فَإِن نَوَا فَإِن كَانَ غَيْرُ الْأُولَىٰ وَشَرَع بِالتَّكْبِيرِ صَارَ مُتَمِّمًا إِلَّا فَلَا، اگر کیا تھی، فَإِن كَانَ الثَّانِيَةُ غَيْرَ الْأُولَىٰ، اگر ثانیہ کیا تھی، وہ پہلی کے علاوہ تھی اور اس نے تکبیر کے ساتھ شروع کی تھی، تو پھر تو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے یہ منتقل ہو گیا، ورنہ یہ منتقل نہیں ہوگا. دل میں آپ جتنی مرضی نیت کرتے رہو، میں زور پڑھ نیت کر رہے تھے، شروع میں زور کی نیت تھی، دل میں نیت کرتے چلو جی اب عصر ہو گئی ہے، یہ اب عصر کی نماز شروع کر دیا میں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگا، یہ ہم یہ نہیں کہیں گے اب عصر کی نماز پڑھی گئی ہے، اس نے جو پڑھی ہے وہ ظہر ہی پڑھی ہے اس میں سے، جس کی طرف نے شروع کیا تھا اس میں سے. ہاں اگر پہلی نماز کو قطع کر کے دوسری نماز کیا کر لیتا ہے، تکبیر کیا کہ شروع کرتا ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا اس میں سے،
یہ اب اثر کی طرف منتقل ہو گیا ہے، بشرا بھی سارا منتقل دوسری کی طرف، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ منتقل ہو گیا، ورنہ اس کو ہم منتقل شمار نہیں کریں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ اس میں سے ہم کہتے ہیں جناب یہ نیت کرنے کی اس میں سے۔ ہاں اگر آپ زہر کی نماز کے اندر زہر کی نیت دوبارہ سے کرتے ہو، میں زہر پڑھ رہا ہوں، میں زہر پڑھ رہا ہوں، میں زہر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ نیت آپ کی کیا بار بار آپ نیت کو تازہ بھی کر رہے ہو دل کے اندر، تو آپ کیا ہو؟ نماز کے اندر ہی موجود ہو آپ کیا اس میں سے، اس میں سے یہ آپ کیا نماز کے اندر ہی موجود رہو گے اس میں سے، ورنہ آپ موجود نہیں رہو گے۔ تو کہتے ہیں کہ جی سارا اسلام، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ جی ولا یسع ولا یسع الاقتداء بامام الا بنیت، یہ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اچھا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے جی جناب۔ اچھا جی، اب سوال یہ آ گیا آپ کے جناب، منتقل ہونا کیا ہوتا ہے بھائی؟ منتقل ہونا یہی ہے نا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک نماز سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہو۔ نماز کے اندر آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہو جناب ظہر سے میں کس کی طرف منتقل کر رہا ہوں؟ میں عصر کی طرف منتقل ہونا چاہ رہا ہوں۔ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا او یہ تو کیا ہو گیا، ظہر قضا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظہر کی نماز کیا ہو گئی ہے؟ قضا ہو گئی ہے، یہ تو نکل گئی ہے، چلو عصر، اب عصر کی میں کر لیتا ہوں، اب یہ میں نے عصر کی دوبارہ سے اس کو جو ہے شروع کر لیتا ہوں۔ ایسے نہیں، منتقل نہیں ہوگا یہ، ایسے بندہ منتقل نہیں ہوگا۔ منتقل ہونے کے لیے یا تو کیا کرے، توڑ دے، یا پھر کیا کرے، توڑے نہیں لیکن دوبارہ سے کیا کہے اس کو اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے نیت کرے گا اگلی نماز کی، اللہ اکبر کہے گا اور دوبارہ سے نیت کرے گا، اور اس کے لیے اتنی 4 رکعتیں پڑے گا۔ اچھا یہ نہ ہو کہ آپ کو چلیے ایک رکعت میں نے پڑھی ہوئی تھی، عصر کا وقت تھا تو 3 یہ اور پڑھ لیں تو 4 ہو گئے، نہیں نہیں نہیں، نیت کے بعد 4 رکعتیں آپ کی آنی ہیں، نیت کے بعد آپ کی کتنی رکعتیں آنی ہیں؟ 4 رکعتیں آپ کی آنی ہیں اس میں سے۔ یہ ہوتا ہے منتقل ہونا آپ کا، منتقل ہونا۔ سوال یہ ایک تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اگلی چیز کیا ہوگی کہ جناب اگلا سوال یہ آ گیا آپ کا، سنتیں شروع کی تھیں لیکن درمیان میں فرض کی نیت کر لی، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو سنتیں شروع کی تھیں، فرض کی نیت کر لی، تو میں نے بتا دیا نا کہ جب تک کہ آپ ایک کو قطع نہیں کرو گے دوسرے میں شامل نہیں ہوگے، یا ایک قطع نہیں بھی کرو گے لیکن دوسرے کو آپ اس سے سٹارٹ نہیں کرو گے، تب تک کیا نہیں ہوگا؟ آپ اس میں شمار نہیں ہوں گے، منتقل ہونے والے شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اگلا سوال یہ آ گیا کہ عصر کے وقت اور غلطی سے ظہر پڑی، عصر کا وقت ہے اور غلطی سے ظہر پڑی ہے، آپ نے اگر ظہر کی نیت کی تھی، آپ نے کہ جناب میں ظہر پڑھ رہا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو قضا کی نیت کی تھی یا ادا کی نیت کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بحث ابھی ساری چلنی ہے آگے کہ جناب آپ کیا شمار کیا جائے گا، کہ یہ کیا ہماری ظہر کی نماز ہوگی یا یہ عصر کی نماز ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ ساری بحثیں بھی آنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری بحثیں ابھی یہ تو چل رہی ہیں، نیتوں کی بحثیں پورے کی پوری، وہ نیتیں ہر ایک اس میں سے لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ اب یہ چلتے ہیں جناب علی کہ کہتے ہیں بلا یس الاقتداء بامام الا بنیت، کسی امام کی اقتداء کرنا درست نہیں ہوتا، ہاں نیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ درست ہوتا ہے۔ کسی امام کی نیت کرنا درست کہتے ہیں کہ امام کی اقتداء کرنا بدون نیت کے صحیح نہیں ہے، وتصح الامامت بدون نیتها، ہاں اور امامت بدون امامت کی نیت کے درست ہے۔ امامت جو ہوتی ہے نا وہ بدون کیا ہوتی ہے؟ امامت کی نیت کے وہ درست ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امامت جو ہے خلاف، اچھا خلاف للکرخی، کرخی نے کیا کیا اس میں؟ اختلاف ہے، امام کرخی کا اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، خلاف للکرخی، امام کرخی کا اس میں اختلاف ہے۔ ایسے ابھی حفص الکبیر کما فی البنایا، جیسا کہ بنایا میں ہے، الا اذا صلی خلفہ،
اذا سلف خلفہ نساء، ہاں اگر جب کہ امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں، فإن اقتداءہن بہ بلا نیت الامام للامامۃ، تو کیونکہ عورتوں کی اقتداء امام کی نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ واستثنى بعضهم الجمعۃ والعیدین، اور بعض رات نے جمعہ اور عیدین کو اس سے استثناء قرار دیا ہے۔ اچھا جی، کما فی الخلاصہ، جیسا کہ خلاصہ میں ہے، جیسا کہ خلاصہ کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ جو ہے اس میں سے اب سمجھو ذرا یہ کیا چیز بتا رہے ہیں، ایک ایک بات ایسی وہ ہے نا، بڑی ہی گہری باتیں ہیں یہ جو ہیں، بہت گہری باتیں، اور اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھو فقہ کتنی ایک ہوا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتقی صاحب نے ذکر بھی کیا اپنے خطبات کے اندر بھی، اور اس میں سے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی جو تھے نماز پڑھا رہے اور نماز پڑھ رہے تھے تو کبھی کیا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد کہتے جو فلاں کتاب لے آؤ، فلاں کتاب لے آؤ، پھر فرمایا کہ دیکھو 60-65 سال ہو گئے مجھے جو ہے تقریباً اس فتوے کے ساتھ اس میں سے کام کرتے ہوئے اور ساری چیزوں کے ساتھ، لیکن بعض دفعہ ابھی بھی نماز پڑھتا ہوں تو کوئی اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ نماز درست ہوئی یا نہیں درست ہوئی۔ اسے نماز کے مسائل بڑے ہی پیچیدہ مسائل ہیں، بہت زیادہ اس میں سے بڑی تفریعات ہیں نا، اس میں بہت زیادہ مسائل نکلتے ہیں، یہ آپ کو خود ہی اب وہ جو ہے نا اس میں سے، تو اب کیا کہہ رہے ہیں آپ کو، کہتے ہیں کہ جناب علی کہ جی اس میں سے، اچھا جی ابتدا جو ہوتی ہے نا، ابتدا دیکھو ٹھیک ہے نا، ہم جو بھی شخص کسی دوسرے آدمی کی ابتدا کر رہا تھا اس میں سے، تو مقتدی کو نا اپنے امام کی ابتدا کی نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ کیا نہیں ہوگا، مثال کے طور پر آپ کسی جماعت پڑھ رہے ہو نا، نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ کہنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، آپ کی نیت ہونی چاہیے، اچھا آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو کسی آدمی کے پیچھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، یعنی جماعت کی نیت دل میں ہونی چاہیے کہ جی میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ورنہ کیا ہوتا ہے مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں امام پر امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ امامت کی نیت کے بغیر ہی کیا ہوگا، امام کی امامت صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر اس نے نیت نہیں کی ہے تو امامت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، ثواب تو نہیں ملے گا نا اس میں سے۔ امام کرخی اور ابو حفص جو کبیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے مقتدی کے لیے امام کی مطابق کی نیت ضروری ہے، ایسے ہی امام پر بھی کیا امام کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے ایک کیا ہوگا، ایک اور صورت وہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے اپنا کوئی نائب بنا دیا، ٹھیک ہے، تو اس نائب کے لیے امام کی نیت کرنا ضروری، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے وہ تو کیا ہو جائے گا، پھر تو ضروری ہو جائے گا نا اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، امامت کی نیت کرنا اس میں ضروری ہو جائے گا، ورنہ اس کی امامت کیا نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نیت درست نہیں ہوگی، یعنی جو خلیفہ صاحب ہے نا، خلیفہ صاحب ان کو کرنا پڑے گا، ان کو امامت کی نیت کرنی پڑے گی ہر حال میں جو ہے اس میں سے ان کو نیت کرنی پڑتی ہے، ورنہ کیا نہیں ہوتا، امامت درست نہیں ہوگی اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ انہوں نے کہہ دیا، جب یہ بات تو انہوں نے کر دی، ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ کہہ دیا، الا اذا صلى خلفه نساء، ان کا کیا مطلب ہے پھر، یہاں سے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھیں نا، جس طرح مقتدی کی ابتدا کے لیے کیا ہے مطابق کی نیت کرنا ضروری ہے، ایسے امام پر بھی کیا عورتوں کی نیت کرنا ضروری ہے، اور امام کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے عورتیں کھڑی ہیں لیکن وہ ان کی نیت نہیں کرتا ہے، کہتا ہے بس میں کیا کر رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں جناب، مردوں کو میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو یہ کیا نہیں ہوگی ابھی، اور عورتوں کی نماز درست نہیں ہوگی اس میں سے، کیونکہ جو تھا انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، اس کو امامت کی نیت اس کو کرنی چاہیے تھی، اس کو پتہ ہے کہ جناب عورتیں موجود ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، امامت کی نیت کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیوں، اس کی وجہ ہے، دیکھو اگر عورت امام کے ساتھ آگے کھڑی ہو جائے، اگر جس کی امامت کی نیت ہے اس میں سے، تو اس کی نماز اڑ جائے گی نا، اگر یہ کہا جائے کہ جناب امام کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ خاتون کہتی چلو جی میں سارے 500 نمازیوں کی کیا کرتا ہوں، میں نماز اڑاتی ہوں ذرا، کیا ہو امام صاحب کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، نیت امام کے لیے نیت کرنا ضروری نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ جماعت میں شامل ہے، جب جماعت میں شامل ہوگی وہ عورت، وہ امام کے ساتھ آگے کھڑی ہوگی، تو کیا ہوگا، امام صاحب کی بھی نماز اڑ جائے گی اور باقی جو پیچھے 500 مقتدی ہیں ان کی بھی نمازیں اڑ جائیں گی، اس لیے کیا رکھا گیا
ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ جو ہے اس میں کہہ دیا گیا کہ امام کے لیے کیا رکھا گیا، امام کے لیے کہا کہ تم نیت کرو گے تو تب کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ جو ہے نا اس میں سے محاذات کی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، کامل نماز کے ساتھ آتی ہے، اور اس میں سے ہاں جمعہ شمعہ جو ہوتا ہے، جمعے میں یا اور عیدین کے اوپر تو عورتیں موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے، ہر حال میں کیا ہو جائے گا، وہ نماز ان کی درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، جمعے میں نیت کرے یا نہ کرے تو ان کی نماز کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ ایک بات کیا یہ خلاصہ کے اندر بھی آئی ہے، یہ ایک وہ تھا، اس کو دیکھ لو، اتنا جو ہے، تو انشاءاللہ جو ہے نا، دیکھو گے جی، یہ انشاءاللہ اس کی وہ آ گئی ہے، اور اگر امام کو نہیں پتا پھر تو مسئلہ نہیں ہے نا، پھر تو ہاں پھر تو یہی صورتحال رہے گی، ہے نا، اس میں سے امام کو پتہ نہیں ہے، تو اس میں سے جو ہے نا کیا عورتوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر اگر امام نے یوں نیت کی ہوئی ہے بھائی جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں بس، پھر تو کیا ہوگا، سب کی درست ہو جائے گی، اگر اس نے نیت کی ہوئی ہے، صاف نیت کی ہوئی ہے کہ جناب میں کیا کر رہا ہوں، صرف مردوں کو نماز پڑھا تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے نا، پھر کیا نہیں ہوگی اس میں سے، تو ان کے لیے تو وہ تھا، کل انشاءاللہ اپنے صبح سبق اپنے ٹائم پہ ہوگا، صبح 6 بجے ہوگا، صبح 6 بجے انشاءاللہ۔